بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ جن کو روزہ معاف ہے۔ نمبر 1، سفر و حمل اور بچہ کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف، ہلاک اور جہاد، یہ سب روزہ اگر نہ رکھیں تو گنہگار نہیں۔ نمبر 2، سفر سے مراد وہ سفر ہے یعنی کہ سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو۔ نمبر 3، حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ نمبر 4، مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 5، عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ نمبر 7، مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے ورنہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 8، ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں جنہیں شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ بوڑھے جن کی عمر اب ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، تو اب اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ اسے حکم ہے کہ ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ دے۔ نمبر 9، بھوک پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوب صحت یا نقصان عقل یا حواس کے جاتے رہنے کا اندیشہ ہو تو نہ رکھے، اور اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ بھی نہیں، صرف قضا ہے، یعنی ہر روزہ کے بدلے ایک روزہ۔ نمبر 10، جبر و اکراہ میں، یعنی جب کہ روزہ دار کو روزہ نہ توڑنے پر عضو کے تلف ہو جانے یا ضرب شدید کی دھمکی یا جان سے مار دینے کی دھمکی دی جائے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو جو یہ کہتے ہیں وہ کر گزریں گے، تو حکم ہے کہ روزہ توڑ دے، اور نہ توڑا یہاں تک کہ قتل کر ڈالا تو گنہگار ہوا۔ کہ ان صورتوں میں اس کے لیے روزہ توڑنے یا معاذ اللہ شراب یا خون پینے یا مردار یا سور کا گوشت کھانے کی شرعاً اجازت ہے۔